بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ایک طریقے سے حل تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک پائن گیم پھنسی ہے، اور اب تک جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ سموتھ سیلنگ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھڈا کہاں پڑا ہوا ہے، وہ پھڈا میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پڑا ہوا ہے، اور کچھ اور باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شروع کر لیتے ہیں اس بات سے کہ آج دن کا آغاز ہوا اور کیبنٹ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے اندر رولز کو امینڈ کیا گیا اور منظوری دی گئی۔ بتایا یہ گیا کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر جو کہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ریٹین کرنے کے لیے منظوری دی جائے۔ کابینہ نے منظوری دے دی۔ آرمی ایکٹ کے مطابق ہے یہ سارا کچھ۔ یہ وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو ہم نے ریٹین کر لیا ہے، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، تو بس ہن مسئلے کوئی نہیں، ہن بھاویں ان تینوں لگ چکے، بھاویں تینوں جا کے جناب چارج لوے، جدوں مرضی لوے، ہن معاملہ سیدھا ہو گیا۔ اب یہ حکومت کا موقف ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے، ایک تو بیچاری نالنا تھوڑا جا ہمدردی کرنی بنتی ہے، پریشان ہے بہت زیادہ سارے کے سارے، اور رونے پٹنے پہ ہے، صفے ماتم بچھی ہوئی ہے زمان پارک اس کے گردنواہ میں۔ میں نے تو یہ بھی سنا کہ بنی گالا کے اندر جو کوئی 2-4 خلائی مخلوق دی ایٹمیں رہ گئی ہیں نا پائن، وہ بھی رو رہی ہیں اس وقت کہ ہائے آصف منیر آ گیا، اور وہ نہیں آ سکے جن کے فیض سے جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو اس وقت وہاں پر ایک سائڈ پہ یہ چل رہا ہے۔ اب جو عارف علوی صاحب ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے وہ لاہور پہنچ گئے ہیں، اور اب وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے کہ بہو جی دسو کرنا کی ہے، سین کرنے ہیں یا کڑک مل کے بہنا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ دونوں سائڈ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ جناب ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو اب صدر مملکت اگر اس کو روکیں گے تو وہ غیر آئینی کام کریں گے، یہ ڈیٹ آف جوائننگ سے ہوتا ہے، یہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ہوتا ہے، اس طرح دی بہت ساری گلاں جڑی ہیں وہ ایک سائڈ کر رہی۔ دوسری سائڈ کر رہی کہ جناب جیڑا بندہ 27 نو ریٹائر ہو جانا انہوں ہونی کیویں آرمی چیف بنا سکتے ہو؟ تو جرنیل کا عہدہ تو ہوتا ہی نہیں، ایک ہی ہوتا ہے جرنیل آرمی کے اندر، تو آپ نے فل جرنیل دوسرا کیسے بنا دیا؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب آرمی ایکٹ کیا کہہ رہا ہے سر، اب قانون کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معاملات اپنی جگہ پر ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے سکتا ہوں، اور مثال میں سر آپ کو کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کی نہیں دینے لگا، میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں بالکل ساتھ والے ملک کی، اور وہ ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کا اور پاکستان کی جو آرمی ہے نا سر، ان کے اسلوب میں تھوڑا فرق ہے کہ یہ ہماری آرمی ذرا پولیٹیکل ہو گئی ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہوئے، باقی سارے دا جڑا نا سکول وہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے برطانیہ نے جو ہے ٹریننگ دی ہوئی ہے، تو برطانیہ دی ٹریننگ نال ہی کہ ودے ودے کم ایتھوں تک پہنچ گیا ہے، تو بنیاد دونوں کی ایک ہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم دو جو ممالک ہیں انہوں نے آزادی بھی ایک ہی ملک سے لی، ایک ہی دن لی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں کے آرمی ایکٹ بھی پائن ایکو پاسے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں ان تین چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ انڈیا کے اندر سر ایک اس وقت چیف آف سٹاف ہے، ڈیفنس سٹاف، یہ وہ عہدہ ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، جو کہ اب سہر شمشاد مرزا صاحب کو بنایا گیا ہے، تو وہ یہ عہدہ ہوتا ہے، اور یہ عہدہ کریٹ کیا گیا تھا بپن رائے، ایک ان کے تھے بڑے بڑے افسر اور فوجی جرنیل، وہ ان کی وہ طیارے کے حادثے میں بہرحال وہ ان کی موت واقع ہو گئی تھی، ہیلی کاپٹر شاید گر گیا تھا، اور وہ شاید پوری فیملی سمیت ہی جو ہے وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ عہدہ مسلسل خالی رکھا گیا۔ 11 مہینے بعد پائن جا کے جو ہے وہ انیل چوہان صاحب کو لگایا گیا۔ اور انیل چوہان صاحب کون ہیں؟ انیل چوہان صاحب وہ ہیں جو 31 مئی 2021 کو ریٹائر ہو گئے سن پائن، چیف آف آرمی اسٹاف ہوا کرتے تھے، ساری اپنی کاروائی پوری کر کے 31 مئی 2021 کو ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ ان کو نئے سرے سے ان کو 30 ستمبر 2022 کو انڈین آرمی میں جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ دے دیا گیا ہے، یعنی وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بن گئے ہیں۔
تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مثالیں لباں گے تو مثالیں بہت ساریاں نے، مطلب ریسنٹ مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جناب 27 تاریخ نو ریٹائر ہو رہا ہے تو 29 نو کیویں آ جائے گا یا 30 نو کیویں آ جائے گا، یہ والی کہانی بھی خواجہ آصف صاحب کے مطابق وہ ختم ہوگی، ریٹین کرنے کا ان کا پاس اختیار تھا، انہوں نے ریٹین کر لیا ہے۔ اب لیگل ہنچ فی الحال کوئی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے عمران خان نیازی صاحب انہوں نے تو پاہن وہ سکتہ داری ہے نا ضرور۔ دیکھیں نا عاصم منیر صاحب کون ہے؟ عاصم منیر صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پنکی پیرنی کی کرپشن پکڑی سر، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے اوپر پہلی بار آفیشلی ڈاکومنٹس کے اندر اگر کوئی کرپشن کا الزام آیا ان پر اور ان کی فیملی پر، وہ سر عاصم منیر صاحب نے ثبوتاں دے نال پھڑ کے پیش کیتا کہ جناب وزیر اعظم آپ کی فیملی کرپشن کر رہی ہے تو اے مہربانی کرو ہیریاں دا ہار مانگدی پھر دی ہے، انہوں سمجھاؤ۔ اس پر جو ہے وہ گرمی کھا گئے سر، انہوں نے ہی وہ جو ہے گوگی فرا گوگی ان کا کیس بھی انہی کے دور میں آیا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ ہے سکتہ تاری۔ اب عمران خان سے یہ توقع کرنا کہ بھائن وہ اپنے موت کے پروانے پہ خود دستخط فرما دے گا، بڑا مشکل یا کام میں حوصلہ چاہیے۔ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں بھائی صاحب کہ کسی طریقے سے مجھے گارنٹی مل جائے کہ میں جناب میں نے کچھ نہیں کیا جائے گا، میری جان بخشی ہو جائے گی، میرے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی، تو پھر میں اگلی گل کروں گا۔ عاصم منیر صاحب جو ہے نا سر، میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے بارے میں مجھے ایک حاضر سروس کریکٹر نے بتایا تھا کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں انتہائی ڈیڈ آنسٹ آدمی ہیں، اگر یہ آ گئے تو سسٹم بیٹھ جائے گا۔ میں کو ڈیڈ آنسٹ آ گیا تو سسٹم بیٹھ جائے گا، انہوں نے کہا بٹ صاحب سسٹم خراب ہی اینا ہویا ہے کہ اینو بالکل باعدہ بک چلانے والا بندہ چلائے گا تو سسٹم نہیں چلے گا۔ اچھا یہ بات ان کی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب ایسے آدمی ہیں۔ میں اب عاصم منیر صاحب چونکہ آگے ہیں تو میں انہیں تعریفہ بوتیاں کوئی نہیں کرنی ہے، پتہ نہیں ڈیڈ آنسٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو ایک ہی معیار ہے سر آنیسٹی کا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پولیٹیکل رول ادا نہ کرے، اپنا بالکل جو رول ہے وہ آئین کے مطابق وہ ادا کرے، باقی ادارے کے اندر ان کے جو معاملات ہیں وہاں پر احتساب کا طریقہ کار بھی ہے، وہاں پر دیگر معاملات ان کو دیکھتے دکھتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پولیٹیکل معاملات میں مداخلت نہ کریں، ساڈے لیے یہی کافی ہے۔ تو باقی عاصم منیر صاحب کی خوشامد کرنے والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کامران خان سے لے کر باقی بہت سارے لگے ہیں تڑا تڑ جڑا نا رٹے لا لا کے، وہ ہو بہت پروفیشنل، ہو بہت ایماندار، حافظ قرآن بھی گا پائے نا۔ تو کامران خان صاحب جیسے کریکٹر جو ہے نا وہ اب خوشامد کرتے چلے جا رہے ہیں، 2-3 ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں، اخیر تنگ آ گئے اسحاق صاحب نے کہا یار کو خدا کا واسطہ جان دیو، رب دا نا ہے خان صاحب، کوئی خوشامد تو بغیر تہاڈی مطلب دن نہیں لنگدا، بس کر دو یار، تہاڈوں نیندر نہیں آندی، کیویں نیند سو کیویں جاندے تسی۔ بہرحال وہ میں نے اپنا جو ہے ایک ان سے کیا کہتے ہیں لبرٹی لیتے ہوئے یہ بات کی تھی، اور میں ابھی یہ لبرٹی لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ آنے والے کی خوشامد اور جانے والے کی برائیاں جو ہے نا یہ وتیرہ اچھا نہیں ہے۔ ہمیں آنے والے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ آیا ہے تو کیا اے پولیٹیکلی رہے گا، ٹھیک ہے، کیا وہ اس کے معاملہ جو ہیں وہ پولیٹیسائز تو نہیں ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب میری اطلاعات کے مطابق اس جو ہے پوزیشن کو جس پر عاصم منیر صاحب آئے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر پولیٹیسائز کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور معاملہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا فی الحال دکھائی دے رہا ہے۔ فی الحال ہو سکتا ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ جناب آ کے ان کہن عمران خان کو یار جان دے بس کر تیری مہربانی ہوں میں سین کر لین دے، یا میں سین کرنے لگی، اس کا یہ بتانے کے لیے آئے ہوں۔ لیکن فی الحال ان کی میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا فل ٹائم موڈ ہے کہ پھڈا پا کے رکھو، کیونکہ ان کے پاس سروائیول کی کوئی اب وجہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیویں سروائیو کریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخشی ہو جائے، اور وہ مجھے ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اب بول جو ہے وہ ہے تو اس وقت عمران خان کی کوٹ میں، لیکن عمران خان دا کوٹ جڑا ہے نا وہ عمران خان کی کوٹ وہ اینا بھاری بھرکم جو بول ہے نا اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی، اور بڑے ان کو مسائل کا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سامنا ہے۔ اب جو معاملہ ہے سر وہ کافی جو کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو سیدھا پدرا کرنے کی طرف آ رہا ہے، تو اللہ کرے کہ چیزیں سیدھی پدری ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات جو ہے
وہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا جو ہے کہا جا رہا ہے مسلسل کہ میرٹ کو اور سینیرٹی کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا گیا اور پہلی دفعہ سینیرٹی کے اصول کو دیکھا گیا ہے. میں معذرت کے ساتھ اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میری نظر میں جو ہے وہ یہ سینیرٹی کے اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں سر, ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ عاصم منیر صاحب ہیں, تو عاصم منیر صاحب کو باللحاظ عہدہ پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ عہدہ بڑا ہے پائیں, وہ والا عہدہ بڑا ہے, اختیار طاقت ادھر تھلے لے عہدے کو بہتی ہے لیکن عہدہ وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ہونا چاہیے تھا ساحر شمشاد کو, اگر میرٹ کی بات ہے, اگر سینیرٹی کی بات ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے میاں نواز شریف کی, بلکہ شکریہ نواز شریف کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ کچھ لوگ چلا بھی رہے ہیں, تو شکریہ نواز شریف والی گل بالکل کرنی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے اس دفعہ 6ویں نمبر تو چونکہ پاسے دا سونا نہیں لیا, ٹھیک ہے. پہلے تو 7ویں نمبر والے بھی آتے رہے, ضیاء الحق 7ویں نمبر سے آیا تھا, بھٹو صاحب نے یہ جو گناہ کیا تھا پائن بھگتیا, پھر انہوں نے بھی, باقی پوری قوم بھی بھگتنی پئی, لیکن انہوں نے خیر اپنی زندگی دے کے اس کا خمیازہ بھگتا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو استعفیٰ ہے معاملہ وہ بھی پراپر سینیرٹی کا اصول نہیں آیا سر, ٹھیک ہے. پراپر سینیرٹی ہوتی پہلے نمبر والا پوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, دوسرے نمبر والا چیف آف آرمی سٹاف, کیونکہ وہ باللحاظ عہدہ بڑا ہے. انہیں پائن ساریاں افواج یعنی بحریہ, فضائیہ اور یہ بری فوج ان کی سربراہی کرنی ہے, اور انہوں نے صرف آرمی کی سربراہی کرنی ہے, یعنی بری فوج کی کرنی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے. چلو کتنے نیڑے نیڑے تے آئے نا یار, ہو سکتا اگلی واری آوے تے بالکل ہی 1 نمبر 2 نمبر والا کام ہو جائے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ اب ایکسٹینشن دینے والا کام جو ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا, کہ ایکسٹینشن والا کہانی کوئی نہیں, کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, 3 سال پورے کرو تو گھر جاؤ بہو جی, دوجے بھی آن دو, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک سین چل رہا ہے, اللہ کرے کہ چیزیں اس طرف چل پڑے. بہرحال عمران خان اس وقت ہے فل ٹائم پریشان, اور جو ان کی یوتھیا بریگیڈ ہے وہ سر اس پوسٹ کو ابھی کنفیوز ہے کہ ہم اس کو عاصم منیر صاحب کو کیا کہتے ہیں ان کے اوپر حملے شروع کریں کہ نہ کریں. ابھی آگیا نہیں ہے ان کو, جیسے ہی ان کو ادھر سے آرڈر آئے گا وہ شروع ہو جائیں گے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں نا, وہ پائن پورے پار دے نال آئے, پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ 1 پیج پر ہے, اور اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا ہے. ادروائز چیزیں ڈیلے ہو سکتی تھی, لیکن آپ دیکھیں جس طرح آصف زرداری صاحب اس طرح کر کے مارکیٹ ان ہوئے تو چیزیں سیدھی ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو طے کر کے وہ مارکیٹ میں آئے, اور اب عاصم منیر صاحب کے پیچھے پورا ادارہ کھڑا ہے جو ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا. اس حوالے سے سر وہ 95 کا گھاٹا کھائے گا, بس میں یہ جانتا ہوں. اور عمران خان اگر 95 کا گھاٹا کھانا چاہتا ہے تو پائن بڑا شوق دے نال اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان انکار کرے, باقاعدہ عارف علوی دے نال کھلو کے پریس کانفرنس کرے کہ پائن میں نہیں سائن کرنے, نہ میں انہوں کہہ رہے ہیں سائن کر, تے نہ ایک کرے گا سائن. اللہ لا خیری صلی اللہ, جے انہیں ڈنڈا جان ہوگی پائن سائن کرا لیں گے, جے انہیں ڈنڈا جان نہیں ہوگی تو پھر تسی جیت جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اگر پھڈا ڈالنا تو پھر مردہ اگر پاؤ نا سامنے آ کے, تو وہ والا کام جو ہے مجھے لگتا ہے کہ خاص اب اس طرف جا رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ بڑا اوکھا ہے پائن. دیکھو نا کس طرح مطلب عارف علوی صاحب کس طرح انہوں نے کے کھلو سکتے ہیں, یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب کس طرح ان کے آگے سیٹ ڈاگ کھلو سکتے ہیں. یہ بھی ایک مشکل سا کام ہے, لیکن ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. میرے پاس جو اطلاعات تھی وہ اور جو میرا خیال تھا وہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.